بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ متروں، ایک دن میری نے نزا سے کہا کہ اس کے پاس جو بیرو میٹر ہے وہ طویل رینج کا ہے اور زمینی سروے کے لیے یہ بیرو میٹر ناکافی ہوتا ہے۔ میں اس پر خود کچھ ورک کر کے اس میں مزید بہتری لا سکتی ہوں۔ اس کام کے لیے مجھے لیب کی ضرورت ہوگی۔ نزا نے نایاب سے بات کی تو انہوں نے اپنے والد رادھے شیام سے کہا کہ آپ چند دن میری کو لیب میں کام کرنے دیں۔ نیور، رادھے شیام نے رکھائی سے کہا۔ رات کو نزا نے خاصا پمپ کر کے بھیجا تو وہ باپ کے پاس چلے گئے۔ منت کی، لاڈ بھی جتائے، مگر رادھے شیام کسی صورت میری کو لیب میں آنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھے۔ نزا نے ایتھنز بات کرنے کو کہا تو نایاب نے ریورس سے بات کی۔ انہوں نے سخت ڈانٹا۔ نزا بہت پریشان ہوا اور سوچ کے جلیان کی وائف سمرین کے پاس گیا۔ وہ بہت بڑی سائنسدان تھی مگر ان کے پاس لیبارٹری نہیں تھی، کوئی تحقیقی سینٹر نہ تھا۔ وہ اسرائیل کی لیبارٹری میں رادھے شیام کے ساتھ پریکٹس کر چکی تھیں، ابھی وہ رادھے شیام کی لیب میں ہوتی تھیں۔ سمرین نے اسرائیل کی لیب میں بات کی کہ انڈیا کی کفیل ہے اور بیرو میٹر پر مزید ورک کرنا چاہتی ہے تو اسے کچھ عرصہ لیب میں کام کرنے دیا جائے۔ درخواست نامنظور ہو گئی۔ سمرین نے نزا کو بتایا اور کہا کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرتے ہو تو روز کو میرے ساتھ بھیج دو۔ روز جنگل میں کیمپ کر لے گی اور مجھے اسسٹ کرتی رہے تو میں بیرو میٹر پر خود ورک کر لوں گی جس حد تک وہ چاہتی ہے۔ نزا کو میری نے بتایا تو میری نے کہا ٹھیک ہے، مگر متروں، اسرائیلی حکومت نے میری کو کیمپنگ سے روک دیا۔ نزا نے اجول کو انفارم کیا تو اس نے اسرائیلی گورنمنٹ سے مذاکرات کرائے کہ روز میری یورینیم کی کھوج میں ایکسپرٹ ہے، بدلے میں وہ اسرائیل کے لیے کھوج کا کام کرے گی۔ گورنمنٹ نے مان لیا تو میری کو نزا نے سمرین کے ہمراہ بھیج دیا۔ روانگی سے پہلے سمرین نے نزا سے کہا کہ میں لیب میں ہوتی ہوں مگر میری سے بریفنگ کے لیے مجھے آنا پڑے گا۔ ہم دونوں اکیلی ہوں گی تو کیا روز میرے سامنے نقاب میں ہی رہے گی اور وہاں کئی طرح کی سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، کیا میں اسے چھو سکتی ہوں؟ نزا مسکرا دیا۔ موم، آئی ڈونٹ نو، جو روز کو مناسب لگے۔ میں نے اسے کبھی نہیں کہا نقاب کرو نہ کرو، نہ کبھی کہا کہ کسی کو چھوؤ یا نہ چھوؤ۔ میری نے نقاب اتار دیا۔ سمرین نے دیکھا تو ماشاءاللہ پڑھا اور فوراً نظر پھیر لی اور بیٹھ گئی۔ آئی تھنک میں نے نزا سے خوبصورت مرد نہیں دیکھا اور میری سے زیادہ خوبصورت خاتون نہیں دیکھی، وہ دھیمے پن میں بولی۔ میری اپنے طیارے میں گئی جبکہ سمرین اسرائیلی طیارے میں گارڈز کے ہمراہ گئی۔ میری نے لیب سے چند میل دور کیمپ لگا لیا۔ آگے پہاڑی سلسلہ تھا اور گہری پتھریلی کھائیاں تھیں۔ ایک ہی بیرو میٹر تھا، وہ سمرین لے گئی تھی تو میری نے شکار کیا، پکایا اور کچھ کھا کر بقیہ سیو کر لیا اور گھومتے پھرتے وقت گزارتی رہی کہ 5ویں دن سمرین گارڈز کے ہمراہ آ گئی۔ وہ میری کے لیے فاسٹ فوڈ بھی لائی تھی۔ میری کپڑے بدلتی نہیں تھی، کپڑوں سمیت غسل کیا کرتی۔ سمرین نے کہا کہ لباس بدل لو تو میں دھو دیتی ہوں۔ میری نے لباس بدل لیا تو سمرین نے دھو کر دھوپ میں پھیلا دیا۔ اگر تم چاہو تو میں سر میں تیل لگا دیتی ہوں۔ نہیں موم، رہنے دے، مجھے صرف نزا کے لمس کی عادت ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ وہ کافی سامان لائی تھی، میری نے سنبھال لیا۔ بیرو میٹر کی تحقیق پر دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ موم، آپ کسی بھی طرح مجھے لیب آنے کی اجازت دلوا دیں، میرے مطابق آپ کام نہیں کر پائیں گی۔ میری نے زور دیا تو سمرین واپس گئی اور اجول سے رابطہ کیا۔ اجول، یہ میری فیلڈ نہیں ہے اور روز جو چاہتی ہے وہ میں نہیں کر پا رہی۔ اپنے مطابق میں نے جو ورک کیا ہے روز کے خیال میں زیرو ہے۔ تو اجول نے اتنا ہی کہا، پھر یہ ہے کہ تم دوبارہ مذاکرات کرو، تب تک نزا بھی انڈیا آ جائے گا تو اسے بھی بلا لیں گے۔ روز بتا رہی تھی کہ یہ پہاڑیاں معدنیات سے بھری پڑی ہیں، بس ہارڈ ورک چاہیے تو اسرائیلی معیشت میں بڑھوتری ہوگی۔ اجول سوچتا رہا اور پھر نزا سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ سے میرا رابطہ کروا دو۔ نزا نے پریزیڈنٹ سے بات کی اور اجول کو بتایا کہ رابطہ کر لو۔ اجول نے رابطہ کیا اور مختصراً بات بتائی۔ پریزیڈنٹ نے وقت مانگا اور میٹنگ بلوائی اور مشاورت کی اور مناسب معاملہ طے کر کے اجول سے رابطہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں۔ متروں، صدر نے بات کی تو گورنمنٹ نے مزید 2 ماہ کے ورک پر میری کو لیب میں کام کی پرمیشن دے دی۔ اس سارے پروسیس میں 2 ہفتے لگ گئے۔ میری نے فارغ رہ کر 20 قرآن پاک تکمیل کیے اور دوران تلاوت وہ وہیں سے بیج چن کر اکٹھا کرتی اور پھر انہیں زمین میں گاڑ دیتی کہ 20 ہفتے میں ہی بیج جڑ پکڑ گیا تھا۔ وہاں میری 14 دن رہی، زمین استعمال کی، شکار کیا، پانی استعمال کیا تو 10,000 درخت لگایا جو تناور درخت بن گئے۔ بعد میں میری سمرین کے ساتھ لیبارٹری میں چلی گئی اور بیرو میٹر پر کام میں لگ گئی۔ سمرین نے 2 دن دیکھا، تیسرے دن بیرو میٹر کے ایکسپرٹ بلوا لیے تو میری نے نقاب پہن لی اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ 2 دن مزید گزر گئے تو ایکسپرٹ سمرین کو بتانے لگے کہ بیرو میٹر پر مزید ورک کرنا ناممکن ہے، پہلے ہی طویل رینج تھی، اب اسے مزید پاورفل کر دیا گیا ہے، اس سے زیادہ ورک ہو ہی نہیں سکتا اور سمرین کا بھی خیال یہی تھا۔
جبکہ میری کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی سائنسدان مجھ سے ایگری نہ ہوا کہ ٹماٹر کے پودے پر شملہ مرچ نہیں لگ سکتی، بٹ میں نے شملہ پیوند کر کے ثابت کر دیا کہ انسانی عقل سب کچھ کر سکتی ہے۔ مانا کہ اس کی رینج وسیع ہے، مگر ہمیں پہاڑی پہلے توڑنا پڑتی ہے، پھر آگے بڑھ کر سٹیپ بائی سٹیپ ورک کو جاری رکھنا ہوتا ہے، جبکہ میں چاہتی ہوں زمینی سروے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کر سکوں۔ سمرین نے کشن کو کال کیا اور مختصراً بتایا، بھابھی میں بزی ہوں اور آپ مجھ سے میری کے حوالے سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ کشن نے دو ٹوک کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ جتنا ورک ہو چکا تھا سمرین لے کر انڈیا رادھے شیام کی لیب میں آئی۔ رادھے شیام سمرین کے احترام میں کھڑے ہو گئے، دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، رادھے شیام نے صوفے پر بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے بولے، کیسے ہو تم؟ وہ بولی، آپ کے سامنے ہوں۔ وہ مدھم آواز سے بولے، وہ دیکھتی رہیں، جیتے رہو، شام تھک گئی ہوں، پہلے کھانا کھاؤں گی پھر بات کرتے ہیں، ہم نے آج ہی واپس بھی جانا ہے۔ روز نے جلدی واپس آنے کو کہا ہے، کھانا لایا گیا۔ رادھے شیام نوالے توڑ توڑ کے دیتے رہے، گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے دیا تو وہ سیر ہوگی تو بچہ رادھے شیام نے کھا لیا۔ دونوں چائے پی رہے تھے کہ جلیان آ گئے۔ ارے میرے سونا، سرپرائز دیا ایک دم۔ سمرین نے مسر سے اٹھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک دم سمرین سے لپٹ کر ان کے چہرے گردن کو چومنے لگ گئے تھے۔ رادھے شیام وہاں سے چلے گئے۔ جلیان 12 سال سمرین سے چھوٹے تھے۔ مجھے راڈار سے آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا، وہ بتانے لگے تو سمرین نے ہنستے ہوئے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ آپ واپس جائیں گی؟ وہ رونے پہ آ گئے۔ سونا، روز کا تمہیں پتہ ہے نا، وہ کام کے معاملے میں بہت سخت ہے، مجھے رات واپسی کا کہا تھا، تم آ گئے تو میں تمہارے ساتھ لا گئی۔ اللہ ہمیں اتنے پیسے دے گی، ہم اپنی لیبارٹری بنائیں گے، پھر میں ہمیشہ اپنی جان کے ساتھ رہوں گی۔ وہ محبت سے بار بار جلیان کو گلے سے لگا لیتی تھی۔ سمرین نے رادھے شیام سے سارا ڈسکس کیا، مگر رادھے شیام بھی کوئی رزلٹ نہ نکال سکے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بیرو میٹر پہ مزید کام ممکن نہیں ہے، اور پھر آپ کی ٹف جاب ہے، اتنا زیادہ آنا جانا درست نہیں ہے۔ رادھے شیام فکر سے بولے، شام اب تم دیور کے منظور نظر ہو کہ انہوں نے تمہیں لیبارٹری بنا دی، میں 10 بار فون کروں تو کال ڈراپ، تو سمرین جی 11ویں بار کال کر کے دیکھیں پک ہو جائے گی۔ رادھے شیام بات کاٹ کر بولے تو وہ ہنس پڑی۔ نایاب اکیلے ہیں، ان کا سنگ بن جاتا۔ وہ نگاہ جما کر بولی، نزا مل کیا نہ انہیں؟ رادھے شیام بے نیازی سے بولے۔ سمرین جا چکی تھی۔ رادھے شیام ہاتھوں سے میجر جلیان کو کھانا کھلا رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ رادھے شیام آنسو پوچھ لیتے، تم سمرین کو لیب میں کام کرنے دو۔ وہ بولے، نہیں۔ سمرین اسرائیل پہنچ چکی تھی، وہ میری کو بتا کر آرام کرنے چلی گئی۔ میری کرسی پر بیٹھی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ 2 دن سمرین لیب میں نہ تھی۔ میری نے پتہ کرایا تو وہ آؤٹ آف کنٹری تھی۔ میری کام میں لگی رہی۔ 3 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی، مگر کافی ہوپ فل تھی۔ وہ بتانے لگی کہ کیمبرج یونیورسٹی گئی تھی اور کیمبرج یونیورسٹی سے سمرین نے تعلیم حاصل کی تھی۔ سمرین نے بتایا کہ ان کے ایک پروفیسر تھے